بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کے حصہ نظم سے عزیز طلبہ احسان دانش کا تعارف۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ احسان دانش جو ہیں یہ 1914 میں پیدا ہوئے تھے اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1914 ہے اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1982 ہے۔ عزیز طلبہ نام احسان الحق اور تخلص بھی احسان ہی تھا۔ کبھی وہ اپنے والد قاضی دانش علی کی نسبت سے اپنا پورا نام احسان بن دانش لکھتے تھے، پھر احسان دانش لکھنے لگے جو بعد میں اضافت کی زیر کو حذف کر کے احسان دانش کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ نون کے نیچے زیر لگائی ہے، یہ اضافت کی علامت ہے، تو اس کو بعد میں حذف کر دیا، انہوں نے ختم کر دی ہے، تو پھر جو ہے وہ احسان دانش کی صورت اختیار کر گئے اور کبھی کبھی اپنا تخلص دانش بھی کرنے لگے۔ دانش کا لفظ جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے بطور تخلص بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے، دانش میں خوف موت سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی۔ عزیز طلبہ ان کا آبائی وطن باغپت ضلع میرٹھ ہے، لیکن یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ان کا آبائی وطن کون سا ہے۔ ان کا آبائی وطن باغپت ضلع میرٹھ ہے، لیکن احسان دانش کی ولادت، پرورش اور ابتدائی تعلیم اپنی والدہ کے قصبے کاندھلہ ضلع مظفر آباد ہندوستان میں۔ عزیز طلبہ مالی حالت اچھی نہ تھی، ان کی مالی حالت جو ہے وہ بری تھی، اس لیے باقاعدہ تعلیم نہ پا سکے، باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے اور وقتاً فوقتاً یعنی ضرورتاً معمولی نوعیت کے کام کرنے لگے، یعنی کہ عام سے جو کام ہے ان کو جو ہے انہوں نے کرنا شروع کر دیا، جن میں مزدوری کے علاوہ باغبانی اور کلی تک کے کام بھی شامل تھے۔ وہ مزدوری بھی کرتے رہے، اس کے بعد وہ مالی بھی رہے، مطلب باغبانی کرتے رہے، مالی بھی رہے، اور کلی جو ہے یہ بھی عزیز طلبہ وہ جو اسٹیشن پہ جو ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو سامان اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کلی کہتے ہیں، سامان اٹھانے والا، تو کلی تک کا بھی کام جو ہے اس میں جو ہے عزیز طلبہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی شامل ہے، یہ کام بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، وہ کلی بھی رہے ہیں۔ احسان دانش نے کسی زمانے میں انارکلی بازار لاہور کی بغلی سڑک ایبک روڈ پر مکتبہ دانش بھی قائم کیا۔ عزیز طلبہ احسان دانش نے کسی دور میں کسی زمانے میں انارکلی بازار لاہور میں بغلی سڑک کہتے ہیں عزیز طلبہ جو سروس روڈ ہوتا ہے یا لنک روڈ جو ہوتا ہے یا بڑی سڑک کے ساتھ والی جو چھوٹی سڑک جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس کو بغلی سڑک کہتے ہیں اردو میں۔ ایبک روڈ پر مکتبہ دانش یعنی کتب خانہ بھی جو ہے وہ قائم کیا، جہاں وہ مخطوطات کا کاروبار کرتے تھے۔ مخطوطات عزیز طلبہ کہتے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو مخطوطہ کہتے ہیں، اور یہ مخطوطات جو ہے یہ یہاں پر جمع کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کیونکہ مخطوطہ کی جمع مخطوطات ہے۔ عزیز طلبہ احسان کو شاعری سے لگاؤ چھوٹی عمر ہی سے ہو گیا تھا، یعنی بچپن ہی سے جو ہے انہیں شاعری سے لگاؤ تھا، شاعری کو جو ہے عزیز طلبہ احسان دانش جو ہے وہ پسند کرتے تھے، اور وہ قیام پاکستان سے پہلے بہت پہلے لاہور آ گئے تھے، پاکستان کے قائم ہو جانے سے بہت پہلے وہ لاہور آ گئے تھے، یہاں کے ادبی ماحول نے انہیں بہت جلد محفلوں میں نمایاں کر دیا۔ جو ادبی ماحول تھا یہاں کا لاہور کا جو ہے وہ محفلوں میں جو ہے وہ بڑی مشہور ہو گئے۔ عزیز طلبہ احسان دانش اردو کے نامور شاعر اور فاضل ادیب علامہ تاجور نجیب آبادی کے تلامذہ میں شامل تھے۔ احسان دانش جو ہے وہ نامور مطلب مشہور شاعر اور فاضل ادیب جن کا نام ہے علامہ تاجور نجیب آبادی، ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ مشاعروں میں اپنا کلام دلکش ترنم سے پڑھتے تھے، یعنی کہ گا کر پڑھتے تھے، نغمگی کی صورت میں پڑھتے تھے، نغمے کی صورت میں پڑھتے تھے۔ وہ بہت سادہ، فقیر منیش یعنی کہ فقیر صفت، خوش اخلاق کہتے ہیں طلبہ اچھے اخلاق والے کو، اور ملنسار شخص تھے، ملنسار دوستی کرنے
والا جو شخص ہے عزیز طلبہ اس کو جو ہے ملنسار شخص بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ احسان دانش کے کلام میں نظم، غزل، قطع، ربائی، گیت وغیرہ سب کچھ ملتا ہے۔ اگر ہم احسان دانش کے کلام کا مطالعہ کریں تو ان کے یہاں یہ تمام اصناف جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو جو ہے وہ ملتی ہیں، لیکن ان کی اصل شہرت بیانیہ نظموں کی وجہ سے ہے۔ ان کی جو شہرت مشہوری کا جو سبب ہے وہ ان کی بیانیہ نظمیں ہیں۔ بیانیہ نظم عزیز اللہ کہانی نما نظم، شاعری کی صورت میں شعروں میں کہانی بیان کرنا، تو ایسی نظموں کو جو ہے وہ بیانیہ نظمیں کہا جاتا ہے۔ وہ خود مزدور تھے اور مزدوروں کے لیے انہوں نے بہت کچھ لکھا، اس لیے انہیں شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ خود مزدوری کرتے رہے، مزدور رہے، اور پھر انہوں نے مزدوروں کے لیے بہت کچھ لکھا بھی، تو اس لیے انہیں شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ کس شاعر کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کے کئی ایک مجموعے چھپ چکے ہیں، ان کی شاعری کے بہت سارا مجموعے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش سیال، نوائے کارگر، نفیر فطرت، جادہ نو، فصیل سلاسل اور چراغاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کا خاص طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ دارین کے نام سے ان کا نعتیہ کلام بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ ان کے نعتیہ کلام کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے دارین۔ عزیز طلبہ احسان دانش نے جو نظمیں محنت مزدوری کے موضوع پر لکھی ہیں ان میں واقعیت نگاری کا رنگ موجود ہے، یعنی کہ سچائی ان میں جھلکتی ہوئی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ بلا شبہ اردو کے ایک عظیم نظم نگار تھے، بلا شبہ بے شک وہ اردو کے عظیم بڑے نظم نگار، نظم لکھنے والے تھے۔ ان کے غزل میں تغزل عزیز طلبہ جن اشعار میں عشقیہ جو مضامین ہیں بیان کیے جاتے ہیں، عشقیہ موضوعات جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے اس کو تغزل کہتے ہیں۔ اگر آپ یوں کہیں کہ تغزل محبت اور عشق کی لطیف اور خوبصورت شاعری جو ہوتی ہے اس کو تغزل جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کی غزلوں میں تغزل کے جملہ آصاف، جملہ تمام خوبیاں، دلکشی مطلب خوبصورتی، دل سوزی ہمدردی، دل ربائی یعنی پرکشش، اور دل آویزی موجود ہے، یعنی دلی کشش جو ہے ان کے کلام میں، ان کی غزلوں میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ شاعری کے علاوہ وہ ایک نثر نگار بھی تھے، یعنی نثر لکھنے والے بھی تھے۔ انہوں نے نثر میں بھی بعض ضروری موضوعات مثلا ضرب الامثال، تذکیر و تانیث، تذکیر جو ہے مذکر کو کہتے ہیں، تانیث مؤنث کو کہتے ہیں، تذکیر و تانیث، اور مترادفات عمانی الفاظ کو کہتے ہیں۔ مترادفات پر کام کیا جو چھپ چکا ہے، جو شائع بھی ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ احسان دانش نے جہان دانش کے نام سے اپنی آپ بیتی بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئی۔ آپ بیتی عزیز طلبہ کہتے ہیں جو اپنے ساتھ گزری ہو، اپنی زندگی کے حالات و واقعات جس کتاب میں جو ہے وہ کوئی تخلیق کار جو ہے وہ قلم بند کرتا ہے تو اس کو آپ بیتی، یعنی کہ اپنے آپ کے ساتھ جو بیتی ہے اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ بہت مقبول ہے، یعنی بہت مشہور ہے یا بہت پسند کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ یہ تھا احسان دانش کا مختصر مگر جامع تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔